آج میں آپ کو رتن ناتھ سرسار جن کا پورا نام پنڈت رتن ناتھ سرسار تھا، ان کی بایوگرافی، ان کی حالت زندگی کے بارے بتاؤں گی۔ سرسار لکھنؤ کے ایک معزز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1878 میں منشی نول کشور نے ان سے فسانہ آزاد نام کی ایک ناول نما قصہ اپنے اخبار کے لیے قسطوں میں لکھوایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سرسار کی دھوم مچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سرسار نے تقریباً 2200 صفحات پر پھیلا ہوا یہ قصہ کم و بیش ہر روز قلم برداشتہ لکھا تھا۔ کہنے کو یہ لکھنؤ کے ایک نوجوان میاں زاد کی داستان ہے۔ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ آزاد جنگ ترکی و روس میں، جو اس زمانے میں واقع چل رہی تھی، ترکی کی طرف سے حصہ لے، اور وہ جب کارروائی نمایاں انجام دے کر لوٹے تبھی ان کی شادی ہوگی۔ لیکن کتاب کا بڑا حصہ دوسرے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصہ و در قصہ کی طرح مناظر پر مشتمل ہے۔ کرداروں، واقعات اور جگہوں کی اس بھیڑ میں ہنسی مذاق ہے، رزم اور اشارہ بھی ہے، اس زمانے کی تہذیب کی تذکرہ یا ہمدردانہ تصویر بھی ہے۔ انگریزی تہذیب اور مزاج اور ہندوستانی تہذیب اور مزاج کا ایک دوسرے سے اثر ہے اور ردعمل بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سرسار نے فسانہ آزاد نہیں لکھا۔ ایک نئی طرح کی داستان لکھ دی ہے۔ فسانہ آزاد کا سب سے مشہور کردار کھوجی یعنی خواجہ برور میاں ایک ایسا شخص ہے جو آزاد کا دوست ہے اور ساتھ ہی کھوجی افیون خور اور بزدل، نیم جاہل اور دل پھینک ہے، لیکن اس سے آزاد سے گہری محبت ہے۔ کھوجی کی حرکتیں دیکھ کر ہم کو ہنسی آتی ہے، لیکن اس سے ایک طرح کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سرسار کو ہر طرح کی زبان پر قدرت حاصل ہے۔ وہ موقع یا اپنی پسند کے لحاظ سے سلیس اور سادہ یا فصاحت سے بھی بھرپور یا رعایت اور مناسبت سے سجائی ہوئی عبارات بھی تخلیق لکھتے ہیں۔ فسانہ آزاد کے 2 اقتباس ہمارے سامنے ہیں۔ دونوں جلد اول سے لیے گئے ہیں۔ پہلے اقتباس میں عورتوں کے کپڑوں اور زیوروں کے بیان کے لیے یہ موقع نکالا گیا ہے کہ ایک رئیس زادی پھینس پر سوار گزر رہی ہے اور اس کی خادمہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ میاں زاد کی نظر اس منظر پر پڑتی ہے اور خادمہ کا سراپا میاں زاد کی آنکھوں سے ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ دوسرے اقتباس میں ہم کھوجی کی حرکتیں دیکھتے ہیں اور اس زمانے میں ریل کے سفر کا بھی کچھ حال ہمیں نظر آتا ہے۔